السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عطا گنج بخش علی ہجویری کی ولادت باسعادت افغانستان کے معروف شہر غزنی میں 400 ہجری کو ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نیک اور شرافت کے پیکر سادات خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم شریف علی، کنیت ابو الحسن اور لقب داتا گنج بخش ہے۔ شہر غزنی کے محلہ جلاب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ددیال کا گھر تھا، جبکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ننیال کا گھر محلہ ہجویر میں تھا، اور اسی نسبت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ ہجویری اور جلابی کہلاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 برس کی عمر میں اپنے والد محترم حضرت عثمان بن علی سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے اور تھوڑا ہی عرصہ میں قرآن مجید پڑھنے کی سعادت حاصل کر لی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود کشف الاسرار میں شیخ ابو القاسم گرگانی کو اپنا علم دین کا استاد لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے علم دین کے استاد فرمایا کرتے تھے، فقر میں رضا جوئی مرشد سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے، بس فقیر کو چاہیے کہ مرشد ہی کی حضوری رکھے، یعنی تصور میں ہر وقت اپنے مرشد کو اپنے ہی سامنے سمجھے۔ آگے مرشد کی تعریف کے ضمن میں بتایا کہ اسے کس قسم کا ہونا چاہیے۔ مرشد کو ایسا ہونا چاہیے کہ مرشد خود بھی ڈوبا ہوا ہو اور مرید کو بھی ساتھ لے ڈوبے۔ اور ساتھ رحمت عالم کا یہ فرمان مقدس سنایا کرتے تھے کہ مفہوم: اگر ایک شخص جائے نماز میں بیٹھا ہوا ہوا میں بھی اڑتا نظر آئے مگر وہ شخص شریعت مطہرہ کا پابند نہ ہو اور اس کا پاؤں جادہ شریعت سے باہر ہو تو سمجھو کہ وہ جادوگر ہے، اس پہ کچھ اعتبار نہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویر نے سلسلہ جنیدیہ میں حضرت شیخ ابو الفضل ختلی کے دست شفقت پر بیعت فرمائی، جو اپنے زمانہ کے جلیل القدر قرآن حدیث کے اعلیٰ پائے کے عالم، زہد و تقویٰ، متقی و پرہیزگار اور کشف و کرامات میں اپنی مثال آپ بزرگ تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری اپنی شرح آفاق تصنیف کشف المحجوب میں، جس کے بارے میں حضرت بابا فرید گنج شکر کے خاص منظور نظر اور سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو اسے اس کتاب کشف المحجوب کے مطالعہ کی برکت سے مرشد مل جائے گا۔ میں دراز رقم ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو وضو کرا رہا تھا ایک شخص، اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، جب تمام امور تقدیر اور قسمت سے وابستہ ہوتے ہیں تو پھر آزاد لوگوں کو پیروں اور فقیروں کا غلام کس لیے بنایا جاتا ہے؟ کیا کرامات کی امید پر؟ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا، کچھ کہنے نہ پایا تھا کہ مرشد حضرت شیخ ابو الفضل ختلی نے اپنے کشف سے جان لیا۔ فرمانے لگے، بیٹا، جو بات تو تیرے دل میں پیدا ہوئی ہے مجھے معلوم ہو گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو تاج و تخت دینا چاہتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے اور وہ ایک مہربان دوست کی خدمت کرنے لگتا ہے، اسی خدمت کے نتیجے میں اس کی کرامات کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الفضل ختلی کے ساتھ بیت الجن سے دمشق کا سفر کر رہا تھا کہ راستے میں بارش ہو گئی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ کیچڑ ہو گیا اور ہم بہت ہی مشکل سے چل رہے تھے کہ اچانک میری نظر پیر و مرشد پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان کا زیب تن کیا ہوا لباس بھی بالکل خشک ہے اور پاؤں مبارک بھی کیچڑ کا کوئی نشان نظر نہ آیا۔ سبحان اللہ! مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ دریافت کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جب سے میں نے پروردگار عالم پر توکل کرتے ہوئے ہر قسم کے وہم و شبہ کو خود سے دور کر دیا ہے اور دل کو حرص و لالچ کی دیوانگی سے محفوظ کر لیا ہے، تب سے اللہ رب العزت کی ذات مقدس نے میرے پاؤں کو کیچڑ سے محفوظ رکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری اپنے پیر و مرشد کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں کہ جب میرے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الفضل ختلی کا وصال ہوا تو ان کا سر مبارک میرے گود میں تھا اور میں سخت مضطرب اور خاصا پریشان تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میری حالت کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ میں تمہیں عقیدے کا ایک مسئلہ بتاتا ہوں، اگر تم سمجھ گئے اور اس پر عمل کیا تو ہر قسم کے دکھ اور رنج اور تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے ہر کام میں حکمت اور مصلحت مضمر ہوتی ہے، وہ حالات کو ان کے نیک و بد کا لحاظ کر کے پیدا فرماتا ہے۔ اس لیے بیٹا، اگر اس کے کسی فعل پر انگشت نمائی نہ کر اور نہ ہی دل میں اس پر معترض ہو
اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور اپنی جان اس کائنات کو سجانے اور بنانے والے حقیقی خالق و مالک کے سپرد کر دی۔